أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. تو گزشتہ درس میں آیت الکرسی کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات باری تعالیٰ کا بیان تھا وہ پورا مکمل ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ کی طاقت و قدرت کا ذکر ہوا تو دین کے سلسلے میں بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ دین میں زور اور زبردستی نہیں ہے. تو جو لوگ اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر زبردستی سے لوگوں پر جبر کر کے ان کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، یہ سراسر غلط ہے اور اسلام پر جھوٹا الزام ہے. جیسے آپ لوگ اسلام کی ابتدا کو دیکھ سکتے ہیں، لا اکراہ فی الدین کی حقیقی تصویر کو. ابتدا میں ظلم کے ساتھ ہی ان لوگوں نے استقبال کیا اللہ کے نبی کا. جب صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، جب اللہ کے نبی نے اس طریقے سے خطاب کیا تو سب سے پہلے پتھر مارنے والے خود خاندان والے تھے. تو ظلم سے ہی ابتدا. اب اسلام کی ابتدا کو لے لیجئے، جب مکہ فتح ہوا تو لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان ہوا کہ آج کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو وہاں کی ابتدا کو دیکھو اور یہاں کی ابتدا کو دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے بھی جنگ کیے ہیں وہ دفاعی ہے، یعنی کہ آپ نے خود جا کر کسی پر چڑھائی نہیں کی. جب وہ لوگ حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں. تو لہٰذا لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے دین میں کسی کو زور زبردستی کر کے دین میں داخل کرنا یا کلمہ پڑھانا یا اسلام دین کو تبدیل کرنا، مذہب کو تبدیل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو جو بھی ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنے دل سے قبول کرنا اسلام کی ایک شرط ہے. اس لیے کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق بھی کرنا، یہ دونوں ملا کر ایمان مکمل ہوتا ہے. اب اگر کوئی تلوار کے زور پر ایمان قبول کرواتا ہے یا پیار کے جالے میں ڈال کر ایمان قبول کرواتا ہے یا پھر کسی اور جال میں پھنسا کر ایمان قبول کرواتا ہے تو اس کا ایمان قبول کرنا اسی مقصد کے لیے ہوگا جس مقصد کے لیے تبدیل کرایا جا رہا ہے. اسی لیے نبیوں کو معجزہ دیا جاتا تھا، اس کو معجزہ کہتے ہیں، عاجز کرنے والا، یعنی ماننے پر مجبور کرنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. عجز، عاجز ہو گیا، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، تو ایسے ہی معجزہ بھی اسی سے نکلا ہے. یہ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ عاجز کرنے والا. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ ہے، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا. اللہ کے نبی معراج پر جا کر آ گئے اور قریش مکہ نے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب دیتے چلے گئے، ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. کنکریوں نے جواب دیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ معجزہ ہے، عاجز کر دیا، تو کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گئے. اور دوسری بات قرآن، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا زندہ جاوید معجزہ یہ قرآن مجید ہے. کہ جیسے میں نے بتایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے سر لینے کے لیے، لیکن سر ہمیشہ کے لیے جھکا کر چلے گئے، نبی کا غلام بن کر چلے گئے. کس وجہ سے؟ اسی معجزے کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے نہیں. جو تلوار لے کر آئے تھے اس کا بدلہ تو یہ تھا کہ ان کو بھی تلوار سے جواب دیا جاتا. بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں،
3 दिन पहले हज़रत उमर से पहले ईमान लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी जिस घर में मौजूद थे, जब अपनी बहन और अपनी बहनोई का जो वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद जब यहाँ आए तो जब दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत उमर ने आवाज़ दी तो अंदर से पूछा गया कि कौन। तो जब जाकर थोड़ा मालूम हुआ कि बाहर उमर है, तो हज़रत हमज़ा वहीं पर बैठे हुए थे और इत्तला देने वाले ने आकर कहा कि हज़रत उमर बाहर है और उनके हाथ में तलवार है। तो हज़रत हमज़ा ने कहा दरवाज़ा खोलो, अगर वो आफियत के लिए आया है या फिर अल्लाह के नबी पर ईमान लाने के लिए आया है तो उसके लिए खैर है, वरना उसी तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। ये हज़रत हमज़ा का जुमला था। तो ऐसा तो नहीं हुआ इस्लाम में। इस्लाम में अल्लाह के नबी के अखलाक को, सहाबा के अखलाक को, सहाबा के किरदार को देखकर ईमान कबूल करने वालों की तादाद लाखों करोड़ों में है। और आज भी इस्लाम के अखलाक और इस्लाम की तालीमात को देखकर ही लोग ईमान को कबूल कर रहे हैं। कहाँ है? मजबूर कर ईमान लेकर आना। तो अगर कोई ऐसा ईमान कबूल करवाते हैं तो ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो अब जब मालूम हो गया कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, दीन कबूल करने में, इस्लाम कबूल करने में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब दीन में दाखिल हो गए तो दीन पर अमल करने में मजबूर करेंगे कि नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, हलाल कामों को अपनाना है, बुरे कामों से बचना है। इस पर जोर दिया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि मानो तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हारे लिए आफ़ियत है। तो ये मतलब है। तो ला इक्राह फिद्दीन नहीं है, ला इक्राह लिद्दीन है, फिद्दीन नहीं लिद्दीन है। तो दीन के लिए जब दाखिल हो गए तो अब उनके लिए पाबंदी ज़रूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर जब बंदे दीन में दाखिल हो गए, अल्लाह की वहदानियत मालूम हो गई, अल्लाह की ज़ात मालूम हो गई, अल्लाह की सिफ़ात मालूम हो गए। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, जब रिश्ता होता है तो लड़की पसंद आ गई तो बात आगे चलती है, वरना बात वहीं पर ख़त्म कर। हम आकर बोल के कुछ बोलते नहीं। तो मान ले जब लड़की वाले या लड़के वाले को मालूम हो जाता कि इनको रिश्ता पसंद नहीं हुआ, बात आगे बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। तो जब पसंद आ जाती तो बात आगे बढ़ती। तो ऐसे ही अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का यकीन पूरे तौर पर आ गया तो अब दीन पर आदमी चलने लगता है, अल्लाह के अहकामात को कबूल करने लगता है, अल्लाह जिनसे मना किया है उनसे रुकता है। अगर कोई बंदा अल्लाह के अहकामात को कमा हक़्क़ुहु कबूल नहीं कर रहा, कमा हक़्क़ुहु उसके मना करदा चीज़ों से नहीं बच रहा, तो समझो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को कमा हक़्क़ुहु उसने नहीं समझा। अगर समझा होता तो अल्लाह के मना करदा चीज़ों को कैसे इख्तियार करेगा, और अल्लाह इख्तियार करने की चीज़ों को जो कहा है उसको कैसे छोड़ेगा? तो ये समझने की चीज़ है। तो अब अल्लाह एक उसूल बता रहे हैं कि जब बंदा ईमान में आकर भी, नमाज पढ़ते हुए भी, रोज़ा रखते हुए भी, चेहरे पर दाढ़ी होते हुए भी, नेक काम करते हुए भी बुरे कामों में क्यों मुब्तला होता है, बुरे काम क्यों करता है, बुराइयों में जाने की क्या वजह है? ये ज़ाहिरी अमाल हैं हमारे, ये हमारा लिबास, ये हमारा चेहरा, ये हमारे नमाजें, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये हज, सब ये क्या है? ये इबादात हैं। ये हमारे एक्सरसाइज की तरह, इस्लामी अफ़आल कहते हैं इसको, इस्लामिक एक्टिविटीज़, इबादात है ये। इबादात काफिर भी कर लेते हैं। रोज़ा कितने काफिर लोग नहीं रखते बताओ? और नमाज कितने काफिर लोग नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन उसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो अगर हमारे भी इबादतें इस हकीकत के बगैर हैं तो हमारे इबादतों में उनकी इबादतों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अब इबादतों के साथ गुनाह क्यों हो रहे हैं, नेक कामों के साथ गलतियां क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का रखवाला है, ईमान वालों का मददगार है। और ये अल्लाह यानी कि दोस्त है, रखवाला है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का तर्जुमा रखवाले से किए हैं। तो जो जितने अजमत के साथ तर्जुमा करते हैं उनके हिसाब से करते हैं, तो वही तर्जुमा यही है, अल्लाह ईमान वालों का रखवाला है जो अपने बंदों को, अपने दोस्तों को क्या करता है? तारीकियों से, अंधेरियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आता है। तारीकी से, बुराइयों से, जुल्मात से, गुनाहों से, हरामकारी से, धोखेबाजी से निकाल कर नेकी की तरफ लेकर आता है, मदद करता है अल्लाह। जब बंदा नीयत कर लेता है, जब बंदा नेक बनने की फिक्र कर लेता है, अल्लाह रास्तों को खोलता है।
جیسے حدیث پاک میں جب بندہ میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں دو بالشت آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ابتدا بندے سے ہیں، بندہ بس نیت کرنا ہے، نیت پر اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، جب یہ ایک نیت کر لے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، شیطان جو ہے ایسے دل پر حملہ کرتا ہے جو دل اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے چوری کرنے والے چوری کہاں کرتے؟ اجالے میں کرتے، کیا اندھیری میں کرتے؟ تو شیطان بھی اندھیرے دل پر حملہ کرتا ہے، اس کی بات آگے بتایا جا رہا ہے۔ اب بندہ دیکھو جب اللہ کا ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کا سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا سب اللہ کے رضامندی کے موافق ہو جائے گا۔ اب اللہ اس کے لیے نیکیوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی کیفیت ایسی نہ ہونے کی وجہ سے بندہ پکا ارادہ کر لیتا ہے نیکی کرنے کا، پھر بھی نہیں کر پاتا، پکا ارادہ۔ اور ہمارے ارادے اور ہمارے جو ارادے ہیں، عزائم ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے باہر جاتے ہی بیمار ہو کر پڑ جاتے ہیں، عمل تک نہیں آتے، پریکٹیکلی نہیں ہو پاتا، فزیکلی ہم اس کو نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں جو ارادے ہیں اتنے کمزور ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صبح رات کے 1-2 بجے اگر ٹرین ہے تو اس ٹرین کو جا کر پک اپ کرنے کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ 70% ہوتی، کیا 80% ہوتی ہے، 90% ہوتی ہے، 100 سے بھی زیادہ % ہوتی ہے کہ ضرور جانا ہے۔ 2 بجے ٹرین ہو، 2:30 بجے ہو، 3 بجے ہو، اور سونے والا آدمی ایسی نیند سے سوتا ہے کہ صبح اٹھانے تک نہیں اٹھتا۔ جب سفر ہوتا ہے تو 10-12 بار اٹھ کر وقت کو دیکھ رہا ہے کہ ٹائم کتنا، ابھی کتنا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ کیوں؟ ایک فکر، ایک جذبہ، ایک عزم اس کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ مجھے پک اپ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی نیک کاموں پر اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے اتنا یقین ہونا اور اتنی فکر ہونا ضروری ہے، نہیں ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، تو جو کافر لوگ ہیں، کافر سے مراد حقیقی کافر بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ بھی جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، ایمان والے ہو کر بھی، تو ان کے رکھوالے کون؟ شیاطین ہیں۔ ایمان والوں کے رکھوالے کون؟ اللہ، اور ان کا رکھوالا شیطان ہے۔ یہ کیا کرتا؟ اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکیوں سے نکال کر برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، سچ سے نکال کر جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور امانت داری سے خیانت کی طرف لے کر جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے کی طرف سے وعدہ خلافی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اب کس کا شیطان کتنا مضبوط ہے وہ اس کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بندہ عبادتیں بھی کر رہا ہے اور عبادتوں کے ساتھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم نے اپنے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا ایک رفیق شیطان بھی ہے ساتھ میں۔ تو صحابہ آگے بڑھ کر پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو جواب آگے پوچھ نہیں سکے ادب کی وجہ سے، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کیا مطلب شیطان ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ ایمان لے کر آ گیا۔ بولے وہ شیطان کیا ہوا؟ فآمن، وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو اب ہم لوگ سوچنا چاہیے کہ ہمارا شیطان ایمان لے کر آیا کیا؟ تو اب ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ ابھی ہمارا دوست نہیں بنا ہے۔ طاغوت برائیوں میں دوست بنا ہوا ہے، نیکیوں میں نہیں بنا۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ان کا رکھوالا ہے جو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ حقیقت میں جب بندے کو اللہ پر پورے طور پر یقین آ جاتا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ رکھوالے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں جن کے دوست شیاطین ہوتے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے۔ جن کی موت کفر پر آتی ہے اب وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان تو لے کر آئے
اور ایمان کے ساتھ برائیاں کرتے رہے، وہ کچھ وقت کے لیے سزا پا کر پھر آ جائیں گے، لیکن کچھ وقت بھی ہزاروں سال ہوں گے۔ دنیا کی معمولی سی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کیا کہاں سے برداشت کر پائیں گے؟ تو اسی لیے اس کو سوچ کر ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام اللہ کا دوست بننا ہے۔ ولی اسی کو کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی پر چل کر دکھاؤ، ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا میں چل کر دکھاؤ، ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں ہمیشہ بچتے رہیں، ہر چھوٹے بڑے چیزوں میں بچتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں اب یہاں سے 34 رکوع پورے ہو گئے، ابھی 35واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تین واقعات کو بیان کیا، تین واقعات سے، بس جیسے میں نے بتایا آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس میں احکامات کو بیان کیا ہے اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ واقعات کو بیان کرنے کی وجہ تاکہ لوگوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین پورا ہو جائے، اسی لیے بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تین واقعات کو بیان کیے ہیں، حضرت ابراہیم کے 2، حضرت عزیر علیہ السلام کا 1۔ اب ان تین واقعات سے پہلا جو واقعہ ہے اللہ کے وجود پر دلیل کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ دہری کن لوگوں کو بولتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، دنیا خود بخود بن گئی بولتے، ایسے لوگوں کو دہری بولتے۔ تو یہاں ایک دہری کا مقابلہ ہوگا، اس کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عزیر کا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ اس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حشر اور نشر ہے، یہ چیزوں کو اللہ بیان کریں گے۔ تو تین واقعات کو ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سلطنت، بڑی حکومت، بڑی مالداری اور اللہ تعالیٰ اس کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ میں ڈالنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو نمرود کے پاس جب دعوت دینے لگے تو وہ کہنے لگا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا کہ اللہ نے اس کو مالداری دے رکھی تھی، کہ مالداری دینے کے سبب اس نے اللہ کے وجود پر ہی حضرت ابراہیم سے مباحثہ کرنے لگا۔ تو آگے فرماتے ہیں کیا کہا اس نے؟ حضرت ابراہیم نے کہا سب سے پہلے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا پہلا جملہ تھا۔ اب یہ اتنا بڑا بیوقوف تھا، نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، ارے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو وہ تفسیروں میں لکھا ہے ایک جس کو سزائے موت ہو گئی تھی اس آدمی کو بلایا، اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب کہا کہ دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ قال انا احیی و امیت، ارے میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دیا اور اس کو مار دیا۔ یہ مرنا تھا حالانکہ اس کو زندگی دے دیا، اور اس کو زندہ رہنا تھا اس کو موت دے دیا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو نہیں بولے میرا مطلب یہ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں، میری بات کا مقصد یہ نہیں، بولے کیا؟ بات کو چھوڑ دیے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس بات کو یہ سمجھ نہیں سکتا، اس بات کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے سمجھنے کی، تو حضرت ابراہیم نے، اس لیے جب کسی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑے درجے کی بات کو سیو کر کے رکھ لینا، پہلے ہی وہ بات نہیں بولنا، پہلے ہی وہ بات بول کے اس کے منہ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے کوئی چھوٹی بات بولو، ہاں وہ بات نہیں سمجھ سکتا، اب وہ وہاں اس بات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے بعد آخر کی بات کو اس کو بتانا ہے۔ یہ ایک طریقہ حضرت ابراہیم بتا رہے۔ تو اب وہ کہا کہ بھئی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا، تو حضرت ابراہیم نے اب اس کو سمجھ میں آنے والی بات بولے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کہاں سے نکلتا؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ فأتی بها من المغرب، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ ارے وہ ہمیشہ ایسٹ سے نکلتا ہے، تم آج کہاں سے نکال کر دکھاؤ؟ ویسٹ سے نکال کر دکھاؤ۔ تو اب اس کا وہ کیا ہو گیا؟ فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔
تو اب اس کا جواب وہ نہیں دے سکا، اب خاموش ہو گیا۔ تو اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین لکھے ہیں، حضرت ابراہیم کو اپوزٹ میں نمرود جواب دے سکتا تھا کہ آپ اپنے پروردگار سے کہو روزانہ مشرق سے نکال رہا ہے، آج ایک دن مغرب سے نکالو، بولو۔ ارے بول سکتا تھا نہیں؟ تو یہ جواب دے یہ اپوزٹ میں سوال کر سکتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ یہ سوال کرتا تو حضرت ابراہیم دعا کر دیتے کہ اے اللہ مشرق سے نکالو، تو کیا ہوتا؟ پورے لوگ ایمان لے کر آ جاتے، پورے لوگ ایمان لے کر آ جاتے۔ تو جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے دلائل کو انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کو مانتے تھے، ان کے دل یقین کرتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو طالب ہو، فرعون ہو، نمرود، یہ سب کیسے تھے معلوم؟ ان کو پورا یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ مشرق سے نکالو تو یہ نکالنے پر قادر ہے، لیکن اس سے کیا ہوگی؟ میری پوری سلطنت بگڑ جائے گی، میری پوری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اس کا اپوزٹ میں جواب نہیں کہا، خاموش ہو گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ آگے اللہ نے کہا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت سے نہیں نوازتے۔ ظالمین کیا مطلب؟ یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، ہونے کے بعد نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو صحیح چیز کو اختیار کرنے میں اللہ کی ہدایت ہے، نہیں ماننے میں ہم لوگ اللہ کی ہدایت سے دور ہونے کے مترادف ہے۔ اب یہ پہلا واقعہ ہو گیا جس سے اللہ کے وجود کا یقین ہو گیا۔ اب دوسرا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہاں پر بعض لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے، لیکن قرآن اس نبی کے نام کو بیان نہیں کیا۔ بہرحال حقیقی طور پر کون سے نبی تھے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں حضرت عزیر کا ذکر ہے، یہاں نام ذکر نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہاں بخت نصر بیت المقدس کو پورے طور پر ویران کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو واقعہ گزرا ہے، پورے طور پر بنی اسرائیل کو ختم کر کر، وہاں کے پوری آبادی کو ختم کر کر، وہاں کے لوگوں کو جو بچے ہوئے تھے قیدی بنا کر لے کر چلا گیا تھا۔ حضرت عزیر کو بھی لے کر چلا گیا تھا، حضرت عزیر بھی اس میں شامل تھے۔ جب حضرت عزیر وہاں سے رہا ہو کر بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں کی پوری بستی ویران ہو گئی ہے، چھتوں کے بل گر گئی ہے، چھتوں کے ساتھ پوری عمارتیں گر گئی، لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں، کئی سالوں کے بعد وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، اللہ اس کو کیسا پھر دوبارہ زندہ کرتے کی ایک شبہ دل کے اندر پیدا ہوا کہ اتنی ویران بستی جو پورے گھر گر گئے ہیں، چھتوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ گر گئے، اور اس میں آباد انسان مردے بن کر پڑے ہوئے، پھر اللہ اس کو کیسا زندہ کرتا کہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک قریے کے پاس سے گزرا، ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو اپنے چھتوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ گھر جو پورے عروش کے معنی آتے ہیں چھت کے، تو چھت کے بل گر گئے تھے پورے کے پورے۔ تو دل میں بات کہیں، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ ان تمام کو مار دینے کے بعد، ان کو موت آنے کے بعد، گھر سب گر جانے کے بعد، پھر اللہ ان کو کیسے آباد کرے گا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ وہ آگے چلے گئے، آگے جانے کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دیا۔ کتنے سال؟ 100 سال کے لیے موت دے دیا۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اب زندہ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں ارے بھائی تم اس حالت میں کتنے دن تک تھے معلوم؟ اللہ نے کہا، یا پھر فرشتے کے ذریعے سے پوچھنے لگایا، دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے اے اللہ میں جب سو رہا تھا تو سورج طلوع ہو رہا تھا، سن رائز تھا، ابھی سورج سن سیٹ نہیں ہوا ہے، تو پورا ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ یا پورا دن سویا ہوں۔ کہنے لگے، اللہ جواب دینے لگے، قال بل لبثت 100 عام، ارے اللہ کے بندے تم اس حالت پر 100 سال تھے۔ کتنے سال؟ 100 سال تھے۔ یقین نہیں آ رہا؟ فانظر الی طعامک،
دیکھو تم جو کھانا لے کر آ رہے تھے نا ساتھ میں، گدھے پر بیٹھ کر کھانا توشہ لے کر آ رہے تھے حضرت عزیر، تو تمہارے کھانے کو دیکھو، وہ شرابک تمہارے پانی کو دیکھو، لم یتسنہ وہ سڑا ہوا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، 100 سال تک جو کھانا تھا ایسا ہی تازہ فریش اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حالت پر رکھے ہیں۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی، اللہ دونوں چیزوں کو بتایا، ایک تو آدمی زندہ ہے، اب دوسرا دو چیزاں، ایک چیز پورے طور پر خراب ہو گئی، ایک چیز پورے طور پر تازہ ایسی ہی ہے، ایک کھانا پینا بالکل تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک تمہارے گدھے کو دیکھو، وہ کیا ہو گئے ہیں، ہڈیاں اگر چھونے گئے تو بھی بوسیدہ ہو گئی ہے، جیسے آپ لوگ دیکھے ہوں گے پیپر جلنے کے بعد جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اٹھا سکتے کیا، کیسا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، تو ایسا وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ الی حمارک، اب دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے، اور تمہارے کھانے کو دیکھو کیا حالت ہے، دونوں چیزوں کو اللہ نے بتایا، یہاں تر و تازہ، یہاں بوسیدہ۔ اب فیصلہ آدمی پر، حضرت عزیر پر چھوڑا۔ اب اللہ بتاتے ہیں جب تم نے ہم سے پوچھ لیا ہے تو ہم تم کو یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کر کر دکھاتے ہیں، دیکھو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے قیامت تک ایک نشانی بن جاؤ۔ تمہارے اس واقعے کو سن کر، اس واقعے کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ جائیں۔ اب دیکھو وانظر الی العظام، دیکھو ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، کیسا ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ اب ایک کے بعد ایک وہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہڈیاں ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس پر کورنگ کر رہے ہیں، کس کا، گوشت کو چڑھا رہے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، تو اب وہ گدھا اپنی آواز میں آوازیں دینے لگا اور کھڑا ہو گیا، چلنے لگا، پھرنے لگا۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اسی حالت میں اسی گدھے پر بیٹھ کر ملک شام فلسطین کو تشریف لے گئے، بیت المقدس کے پاس گئے، تو ان کی جو اولاد تھی وہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ حضرت کیسے ہیں، ابھی جوان ہے، کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سب کو پہچان رہے ہیں، کیونکہ یعنی کہ کوئی پہچاننے کی 100 سال کے بعد آئے ہیں، جب ان کا خاندان ہے، جب نشانیاں سب بتائی گئی، جب دیکھیں تو معلوم ہوا ارے ہاں یہ تو عزیر ہیں۔ تو جب انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ دیکھو ایسا اللہ نے مجھے 100 سال سلا دیا تھا اور میرا حال ایسا ہے، ایسا ہوا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض، اب ایک واقعہ اس کے بعد یہ بات بتاتا ہوں۔ تو فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے، تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا، خوب اچھی طرح میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر پورے طور پر قدرت رکھنے والے ہیں، یہ مجھے پورا یقین ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے، مجھے اب تک علم یقین تھا، اب کیا ہو گیا، علم یقین کے ساتھ عین الیقین۔ ایک جملہ ہے عربی کا، کیا ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، سننا یا سنانا دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا۔ ارے بھائی جو چیز سنے ہیں دیکھنے کے برابر ہو سکتا کیا؟ تو یہاں یہ بات بتاتے ہیں صاحب معرف القرآن، یہی لکھے ہیں کہ اب تک علم یقین تھا، اب کیا ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، دیکھنے کا یقین حاصل ہو گیا۔ اب دل سے بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، تو ان کے ذریعے سے، ان کے تھرو ہم کو یہ بات پہنچی ہے، تو ہمارا ایمان بھی کیا ہونا چاہیے، ارے بولو بھائی، بڑھنا ہے نہیں ہے، تو اس سے ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہونا چاہیے۔ اب تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہ اچھا تیسرا واقعہ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب حضرت ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار سے آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، کیفا، حضرت عزیر نے کیا لفظ استعمال کیا، انا، یہاں کیا آیا، کیفا، کیسا زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فوراً کہا قال اولم تؤمن، اے میرے خلیل کیا تم کو یقین نہیں ہے، فوراً طور پر اللہ نے کہا، کیوں، انبیاء ہوتے ہیں، تو قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ کیوں یقین نہیں ہے، میرا تو آپ پر ایمان ہے، یقین ہے، سب ہے، لیکن دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، دل کو سرور مل جائے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جب یہ بات ہے تو سن لو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، تو
तो 4 परिंदों के बारे में लिखा गया है, एक कबूतर, मोर और कौवा और मुर्ग, ये 4 परिंदों को लिया गया और उन चारों को लिया गया। फ़ख़ुज़ अर्बअत मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैक, और उनको अपने तरफ मानूस कर लो और उसको ज़बाह करने का हुक्म दिया गया, इलैका। और फिर क्या करना, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अन, और उसमें से हर एक का एक एक हिस्सा, अब हर एक का हिस्सा हर एक में मिला हुआ हो। तो अब मालूम ज़रूर इससे बात मालूम होती है कि चारों गोश्तों को क्या करना है, ज़बा करके मिलाना है, उसका कीमा कर देना है, उसको बोटी मिलाकर सबकी मिलाकर ये कर देना है। तो अब कहा जुज़अन, तो उसमें से हर एक के हिस्से को पहाड़ पर रख दीजिए। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन, पहाड़ पर हर एक के हिस्से को रख दो, 4 पहाड़ों पर 4 हिस्सों को रख दो। मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दउहुन्ना यातीनका साया, फिर तुम उनको अपने तरफ बुलाओ, फिर तुम उनको क्या करो, अपने तरफ उनको बुलाओ। अब कहा यातीनका साया, वो तुम्हारे तरफ दौड़ते हुए आएंगे। ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने बुलाया तो चारों तरफ चारों गोश्त लगे हुए, तो जब इन्होंने बुलाया, मोर को बुलाया तो मोर आ गया, कबूतर को बुलाया तो कबूतर, मुर्ग को बुलाया तो मुर्ग, और इसी तरीके से कव्वे को बुलाया तो कव्वा आ गया। तो अब कहा वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो वअलम तुम जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाले हैं और खूब हिकमत वाले हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला कर कर दिखाए। ये 3 वाक़ियात अंबिया के हैं, हज़रत इब्राहीम और हज़रत उज़ैर का। अब यहाँ पर एक बात सुन लेनी, एक नुक्ता एक जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला नबियों को ऐसे मुशाहदे क्यों करवाते हैं। अरे भाई, नबी तो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का पैगंबर होते हैं, उनको तो पूरा यकीन होता है, फिर भी वो इस तरीके से क्यों बसा औक़ात पूछते हैं। जैसे हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ने तजल्ली को जाहिर कर दिया, हम कलामी करवाया। हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज पर लेकर गया, हज़रत इब्राहीम को आग में ठंडा कर दिया और पूछा तो ऐसा मुर्दों को ज़िंदा कर कर दिखला दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। ये तमाम चीज़ें क्यों करते हैं? जब कोई बंदा किसी को नेकी की दावत दे, जब बंदा किसी को नेकी की दावत दे, तो दावत देने वाले को दावत का कामिल यकीन होना ज़रूरी है। अंबिया को पहले से कामिल यकीन है, और भी यकीन में मजबूती आने के लिए अल्लाह ताला ऐसे वाक़ियात उनके सामने करवाते हैं ताकि उम्मत को यकीन के साथ दावत दे, तो वो यकीन के साथ दी जाने वाली दावत मुअस्सिर रहेगी। तो आज हमारी दावत मुअस्सिर क्यों नहीं है? क्योंकि हम ही शक में मुब्तला है। हम ही किस में मुब्तला है? हम ही शक में मुब्तला है। तो इसी वजह से अब कितने बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जिनके दावतों पर इलाके खड़े हो गए। कितने लोग, बताया ना मैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ना तकरीर किए ना लोगों को दावत दिए, लाखों 90 लोग मुसलमान हो गए। तकरीर बयान है क्या? देखो कहीं पर तकरीर है क्या? लोगों को जाकर कमरे में बिठाकर दावत दिए हो, कहीं पर ऐसी तारीख नहीं मिलती। 90 लाख लोग, तकरीबन करोड़ के करीब लोग मुसलमान हो गए। तो ये इस तरीके से अंबिया को अल्लाह ताला ऐसे कुछ मुशाहदात करवाते हैं ताकि वो यकीन के साथ उम्मत को दावत दे सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाक़िया गुजरा अभी, उसका जो इंतहा है, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गलबे वाले हैं, अल्लाह हिकमत वाले हैं, से बात को ख़त्म किए। इसकी वजह ये बयान करते हैं, अब अल्लाह ने जैसे कहा रब्बी अरीनी कैफ़ा तुहिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझे दिखाइए कैसा मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। तो बाज़ किताबों में ये वाक़या लिखा है कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम को एक वालम, ऐ इब्राहीम जान ले, यहाँ अल्लाह ताला एक ऑर्डर दे रहे हैं, ऐ इब्राहिम जान ले अन्नल्लाह, कि तुम्हारा परवरदिगार गलबे वाला है, खूब हिकमत वाला है। आपके साथ एक वाक़या पेश आने वाला है, वो क्या है? अब्दी अरिनी कैफा तुमीतुल अहया, एक वक्त आने वाला है अल्लाह आपसे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे तू दिखा जिंदे को कैसा मुर्दा करते हैं। वो हजरत इस्माइल के साथ पेश आया। अरे बात समझ में नहीं आई? अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर कर दिखाया। एक वक्त आने वाला है अल्लाह तुमको पूछेगा कि जिंदे को मुर्दा कर,
اور وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل کو اللہ نے کہا تو کر کر دکھائے. اب حضرت اسماعیل تھے نا، حقیقت میں اپنی قربانی میں وہ سچے تھے، وہ اپنے کام کو کر کر دکھلائے ہیں. بہرحال تو یہ واقعات سے اللہ کے وجود میں اور حشر اور نشر اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اس میں اللہ نے بیان کیا ہے. آخر میں یہ جو نمرود کا واقعہ گزرا ہے، تو نمرود کیا کیا، جب اس نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام کی بات سے وہ ہکا بکا ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جہنم بناؤ. 6 مہینے ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیوں کو جو جس سے آگ جلائی جاتی ہے. 6 مہینوں کے بعد بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کو جہنم کا نام دے کر حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، اور جنت بنانے کا حکم دیا. اور جنت میں خود جانا چاہا تو ایک مچھر نے اس کی جان لے کر اس کو جنت میں جانے نہیں دیا، اور اس کے جہنم میں اللہ حضرت ابراہیم کو جانے نہیں دیا. اللہ نے اس کو جنت بنا دیا، اللہ نے اس کی جنت کو اس کو جہنم بنا دیا. اس واقعے سے اس کی بھی ایک بات نکلتی ہے. تو اب اس کے بعد جو 36واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آج ایک رکوع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو رکوع شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی عبرتناک رکوع ہے. یہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ دین کے کاموں میں لگے، غریبوں میں لگے، مساجد میں لگے، مدارس میں لگے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر دیا جانے والا 1 روپیہ ہو، 1 کروڑ روپیہ ہو، وہ کس وجہ سے اعمال میں اونچے درجے پر جاتا ہے اور کس وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں. 1 روپیہ کے بدلے میں بسا اوقات اس کو کروڑوں کا بدلہ ملے گا، کروڑوں روپیوں کے بدلے میں 1 روپیہ کا ثواب بھی نہیں ملتا. کس وجہ سے نہیں ملتا؟ کس وجہ سے ہمارا خرچ کیا ہوا مال برباد ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا؟ ان اسباب کو اور خرچ کرنے کی ترغیب، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد والے میں اکثر ختم سورہ بقرہ تک اسی مضمون پر چلے گا، اور درمیان میں کچھ اور باتیں بھی آئیں گی، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا کامل یقین نصیب فرمائے، وحدانیت کو کما حق ہو پہچان کر اس کی معرفت کو دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.